السلام علیکم دوستو۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسرے لوگوں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے بطن سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا، جبکہ میری کسی دوسری بیوی سے میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بعد میں مدنی حیات مبارکہ میں ایک اور صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، جو کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی بھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنازے میں شرکت کی تھی۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب کی بھی رحلت ہوئی، اور 2 عظیم صدموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ نظر آنے والی تصویر میں بڑی قبر ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، جبکہ چھوٹی قبر آپ کے شیرخوار بیٹے کی ہے، جو کہ عالم شیرگی میں انتقال فرما گئے تھے۔ یہ قبور مکہ کے مقدس قبرستان جنت المالا میں ہیں۔ جنت المالا میں واقع ایک قبہ جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آخری آرامگاہ پر 1926 سے قبل تک موجود تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے پہلے اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ اس سال کو عام الحزن کا نام ملا۔ روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک دن حاضر ہو کر حضرت خدیجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خدیجہ ہیں، ان کا ساتھ اور کھانا پینا ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے اور میں بھی انہیں سلام کہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ انہیں بشارت دے دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک بڑا خوشنما اور پرسکون مکان تعمیر کروایا ہے، جس میں کوئی پتھر کا ستون نہیں۔ یہی روایت امام مسلم نے حسن بن فضیل کے حوالے سے بھی بیان کی ہے۔ اسی روایت کو اسی طرح اسماعیل بن خالد کی روایت سے بخاری نے بھی بیان کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہی، اور 11 رمضان سن 10 نبوی ہجرت سے 3 سال قبل آپ نے انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ کی تھی، چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسم مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائی اجل کے سپرد کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر حجون میں جنت المالا قبرستان میں ہے،
اور اس جنت کے ساکنان کی سب سے محترم و مقدس قبر تصور کی جاتی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت سی اولاد ہوئی۔ ابو حالہ جو ان کے پہلے شوہر تھے، ان سے ان کے 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام حالہ اور ہند تھے۔ دوسرے شوہر یعنی عتیق سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں جن کے نام درج ذیل ہیں۔ حضرت قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ صغر سنی میں مکہ میں انتقال کر گئے تھے، اس وقت پیروں پر چلنے لگے تھے۔ ان کے بعد زینب بنت محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد سیدہ رقیہ بنت محمد، ان کے بعد ام کلثوم بنت محمد، اور آخر میں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، چونکہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھی، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعض خاص خصوصیتیں حاصل ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔